بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ثم شرع فی بیان ما یعلم بہ ان ھذا الوصف وصف دون غیرہ فقال ودلالۃ کون الوصف علۃ صلاحہ وعدالتہ۔ ثم شرع فی بیان ما یعلم بہ، شارع کی یہ عبارت آنے والی متن کی عبارت کا مقصد بتا رہی ہے کہ متن کا مقصد آنے والی عبارت سے یہ ہے۔ کیا ہے تو کہتے ہیں پھر مصنف نے شروع کیا اس بات کا بیان جس سے معلوم ہو سکے، جس سے علم حاصل ہو کہ یہی وصف علت ہے، مقیس علیہ کا یہی وصف علت ہے، دوسرا اس کے سوا کوئی اور وصف علت نہیں ہے۔ فقال، تو مصنف نے فرمایا، تو شارع اپنی اس عبارت سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آنے والی متن کی عبارت دلالت و کون الوصف سے مصنف کی غرض اس بات کو بتانا ہے کہ مقیس علیہ کا یہ وصف علت ہے، دوسرا وصف علت نہیں ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے متن کی یہ عبارت آئی ہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے۔ پھر مصنف نے شروع کیا اس بات کے بیان کو جس کے ذریعے سے علم ہو کہ یہی وصف علت ہے، دون غیرہ، اس کے سوا دوسرا وصف علت نہیں ہے۔ فقال، تو مصنف نے کہا، وَدَلَالَةُ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً صَلَاحُهُ وَعَدَالَتُهُ، تو مصنف نے کیا کہا، وصف کے علت ہونے کی دلیل، دلالت مصدر ہے، دلیل کے معنی میں ہے، وصف کے علت ہونے کی دلیل۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکم اصل کی علت اصل کے اوصاف میں سے، مقیس علیہ کے اوصاف میں سے ہی کوئی وصف ہوتا ہے۔ تو مقیس علیہ کے حکم کی علت مقیس علیہ کے اوصاف میں سے ہی کوئی وصف علت بنے گا، اور مقیس علیہ کا صرف ایک وصف نہیں ہوتا عام طور سے کہ ایک وصف ہے اور اسی وصف کو علت قرار دیا جائے، بلکہ مقیس علیہ بہت سے اوصاف پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی مقیس علیہ کے بہت سے اوصاف ہوتے ہیں۔ جب واقعہ یہ ہے کہ اصل اور مقیس علیہ کے بہت سے اوصاف ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ انہی اوصاف میں سے کوئی وصف حکم کی، یعنی اصل اور مقیس علیہ کے حکم کی علت ہوتا ہے کوئی وصف، تو کوئی وصف ہوتا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے
وہ کون سا وصف ہے جس کسی وصف کو چاہے علت قرار دے دیں؟ تو یہ تو درست نہیں ہے کہ کوئی بھی وصف ہو اسے علت قرار دے دیا جائے، حکم کی علت قرار دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ بعض اوصاف کو حکم میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتا۔ مقیس علیہ کا کہ بعض اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوصاف کو حکم میں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس وصف کا کوئی اثر حکم میں ہے ہی نہیں تو وہ وصف بھلا حکم کی علت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ بعض وصف کو حکم میں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے جس وصف کو حکم میں کوئی اثر نہیں ہے، جس وصف کی کوئی حکم میں تاثیر ہی نہیں ہے، تو وہ وصف حکم کی علت تو ہو نہیں سکتا۔ تو جب ایسا ہے کہ ہر وصف حکم کی علت ہو نہیں سکتا، اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ قائس و مجتہد مختار نہیں ہے کہ جس کسی وصف کو چاہے وہ حکم کی علت قرار دے دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مجتہد اور قیاس کرنے والے کو یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ جس وصف کو وہ چاہے حکم کی علت بتا دے، قرار دے دے، اور وہ وصف حکم کی علت ہو جائے۔ یہ اختیار قائس و مجتہد کو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب ایسا ہے کہ مجتہد کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جس کسی وصف کو چاہے، مجتہد کو بھی جب یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جس کسی وصف کو چاہے اسے حکم کی علت اپنے من سے، اپنی مرضی سے قرار دے دے، حال یہ کہ اس وصف کو حکم میں کچھ اثر نہ ہو، حال یہ کہ اس وصف کی حکم میں کوئی تاثیر نہ ہو، ایسے کسی وصف کو مجتہد اگر اپنی مرضی سے حکم کی علت قرار دینا چاہے تو یہ حق کسی مجتہد کو، یہ حق کسی قائس کو نہیں ہے۔ تو جب واقعہ یہ ہے، اب تک جو میں گفتگو کیا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ بتایا کہ دیکھیے مقیس علیہ کے اوصاف میں سے ہی کوئی وصف حکم مقیس علیہ کی علت ہوا کرتا، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، مگر جس کوئی بھی وصف، کوئی ایک وصف حکم کی علت ہو جائے، ایسا بداہتاً باطل ہے کہ کوئی بھی مقیس علیہ کے اوصاف میں سے کوئی بھی وصف مقیس علیہ کے حکم کی علت ہو جائے، بداہتاً باطل ہے۔ کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بعض وصف مقیس علیہ کا ایسا بھی ہوا کرتا ہے جس کو حکم میں کوئی اثر نہیں ہوتا، جس کا حکم میں، جس کی تاثیر حکم میں کچھ بھی نہیں ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وصف جسے کچھ اثر ہے ہی نہیں حکم میں، وہ وصف بلا حکم کی علت کیسے ہو سکتا؟ وہ وصف تو حکم کی علت نہیں ہو سکتا جس وصف کو حکم میں کچھ بھی تاثیر نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ بعض وصف حکم مقیس علیہ کی علت نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ قائس و مجتہد کو یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جس کسی وصف کو چاہے اس وصف کی حکم میں تاثیر نہ ہو اسے علت قرار دے دے، یہ حق اور اختیار کسی قائس اور مجتہد کو بھی نہیں ہے۔ تو جب واقعہ یہ ہے کہ مقیس علیہ کا ہر وصف علت نہیں بن سکتا، مقیس علیہ کے ہر وصف میں
علت بننے کی قابلیت و صلاحیت نہیں ہوتی۔ مقیس علیہ کے ہر ایک وصف کو مقیس علیہ کے ہر ایک وصف کو حکم کی علت قرار نہیں دیا جا سکتا، اور مجتہد کو بھی یہ حق بالکل نہیں ہے، یہ اختیار بالکل نہیں ہے کہ کسی وصف کو وہ چاہے اپنی مرضی سے اس وصف کو حکم کی علت قرار دے، درحال کہ وصف کی حکم میں کچھ تاثیر بھی نہ ہو۔ جب ایسا ہے تو اسی سے بات یہ معلوم ہوئی کہ مقیس علیہ کے اوصاف میں سے ہی کوئی وصف حکم کی علت تو ہوتا ہے، مگر اب چونکہ ایک ہی وصف نہیں کئی اوصاف پر مقیس علیہ مشتمل ہوتا، تو اب ضروری ہے کوئی دلیل ممیز، کوئی ایسی دلیل ضروری ہے جو بتائے کہ مقیس علیہ کے اوصاف میں سے فلاں وصف علت ہے، اس کے سوا دوسرا وصف علت نہیں ہے۔ ایسی کوئی دلیل ضروری ہے کہ اس دلیل سے ہی اس بات کا علم، اس بات کی جانکاری حاصل ہو سکے گی کہ یہ وصف حکم کی علت ہے، دوسرا کوئی وصف مقیس علیہ کا اور کوئی دوسرا وصف حکم کی علت نہیں ہے۔ کوئی دلیل ضروری ہے جو نشاندہی کرے، جو بتائے کہ فلاں وصف حکم کی علت ہے، اس کے سوا کوئی اور وصف حکم کی علت نہیں ہے۔ اس دلیل کی ضرورت ہے، ایک دلیل ضروری ہے جو علت کو غیر علت سے ممتاز کرے اور بتائے کہ یہ علت ہے، یعنی یہ وصف علت ہے، دوسرا وصف علت نہیں ہے۔ وہ دلیل ہے کیا؟ کس بنا پر صحت علیت کی معرفت ہو سکے گی؟ اسی بات کو میں الفاظ چینج کر کے بول رہا ہوں۔ کس بنا پر صحت علیت کی ہمیں معرفت ہو سکے گی، یعنی کیسے ہم اس بات کو جان پائیں گے کہ فلاں وصف علت ہے، فلاں وصف کا علت ہونا صحیح ہے اور فلاں وصف کا علت ہونا صحیح نہیں ہے؟ تو کس طریقے سے ہمیں جانکاری ہو سکے گی کہ یہی وصف علت ہے، دوسرا کوئی وصف علت نہیں ہے؟ تو اسی بات کو مصنف بیان کر رہے ہیں کہ صحت علیت کا علم اس طریقے سے ہو سکے گا، صحت علیت کا علم اس طریقے سے ہو سکے گا کہ آپ دیکھو کہ مقیس علیہ کے اوصاف میں سے ایک وصف حکم کے صالح ہے، یعنی مقیس علیہ کے اوصاف میں سے ایک وصف میں علیت کی صلاحیت ہے، حکم کے علت بننے کی صلاحیت ہے۔ آپ یہ دیکھو، اگر آپ اس بات کو دیکھ چکے کہ ہاں فلاں وصف میں حکم کے علت ہونے کی صلاحیت ہے، تو ساتھ میں یہ بھی دیکھو کہ جس وصف میں آپ کو علیت کی صلاحیت نظر آ رہی ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وصف میں علیت کی صلاحیت ہے، یہ وصف علیت کے صالح ہے، آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس وصف کا اثر حکم میں
ظاہر ہوا ہے کہ نہیں بلفظ دیگر، یہ وصف اس حکم میں مؤثر ہے کہ نہیں، یعنی اس وصف کی اس حکم میں تاثیر ہے کہ نہیں، تاثیر ہے کہ نہیں، یہ وصف اس حکم میں مؤثر ہے کہ نہیں، یعنی بلفظ دیگر کہ اس وصف کی تاثیر، اس وصف کا اس حکم میں مؤثر ہونا کسی نص یا اجماع سے ثابت ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا ہے کہ اس وصف کی تاثیر آپ کے قیاس سے باہر کسی خارجی ذریعے سے اس وصف کا مؤثر ہونا ظاہر و باہر ہو چکا ہے، ظاہر و باہر ہو چکا ہے کسی نص کے ذریعے سے، کسی نص کے ذریعے سے یا اجماع کے ذریعے سے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ وصف اس حکم میں مؤثر ہے، یعنی یہ وصف عادل ہے۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ صحت علیت کی پہچان کیسے ہوگی، صحت علیت کی دلیل کیا ہے۔ یہ وصف اس حکم کی علت ہے، دوسرا کوئی وصف اس حکم کی علت نہیں ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو اسی بات کی دلیل کو مصنف بیان کر رہے ہیں کہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وصف اگر صالح ہے، وصف اگر صالح ہے، صالح کی وضاحت کر چکا میں، وصف اگر صالح ہے اور وصف میں صلاحیت کے ساتھ ساتھ عدالت بھی موجود ہے، تو یہ دونوں مل کر کے ان دونوں کا مجموعہ، صلاحیت و عدالت کا مجموعہ، یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہی وصف حکم کی علت ہے۔ ودلالت کون الوصف علہ، اور وصف کے علت ہونے کی دلیل، صلاحہ و عدالتہ، وصف کے علت ہونے کی دلیل صلاحہ و عدالتہ، یعنی وصف کا علیت کے صالح ہونا، وصف میں صلاحیت کا ہونا کہ وہ علت ہو سکے، و عدالتہ، اور عدالت۔ تو وصف کے علیت کی دلیل دو چیزوں کا مجموعہ ہے کہ وصف علیت کے صالح ہو اور علیت کے عادل ہو۔ عدالت کی وضاحت ابھی ہم کریں گے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ وصف کی علت ہونے کے لیے یہ شرط کیوں لگائی گئی کہ وصف میں جب یہ دو باتیں پائی جائیں گی کہ وصف صالح ہو اور عادل ہو، تب وصف علت بن سکے گا۔ تو وصف کے علت ہونے کے لیے ان دو باتوں، صلاحیت و عدالت کی پابندی کیوں لگائی گئی؟ تو اس کی وجہ شارح فإن الوصف سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ شرط ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قیاس میں وصف دعویٰ میں شاہد کے درجے میں ہے، قیاس میں وصف دعویٰ میں شاہد کے درجے میں ہے۔ تو جس طریقے سے کہ شاہد میں اس کی شہادت کے مقبول ہونے کے لیے اور مدعی کے دعویٰ کے ثبوت کے لیے شرط ہے کہ شاہد و گواہ صالح ہو، تو شاہد میں ایک شرط تو یہ ہے کہ گواہ
صالح ہو۔ صالح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گواہی کے قابل ہو، گواہی دینے کی اس میں صلاحیت ہو۔ اب گواہی کے صالح اور قابل کیسے ہوگا؟ بہیں طور کہ وہ گواہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور مدعا علیہ اگر مسلم ہے تو گواہ مسلم بھی ہو۔ تو گواہ میں یہ باتیں اگر موجود ہیں، کون سی باتیں؟ آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلم ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی کے صالح ہے، گواہی کے قابل ہے، گواہی کے لائق ہے۔ تو جس طریقے سے کہ گواہ میں گواہی کے مقبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ گواہ صالح ہو، اور ایک شرط اور یہ بھی ہے کہ گواہ عادل ہو، شارٹ لفظ میں دیندار ہو۔ فَقَضَا فِي الْوَصْفِ، اسی طریقے سے وصف میں بھی چونکہ قیاس میں وصف دعویٰ میں شاہد کے درجے میں ہے، اور شاہد کی شہادت گواہ کی شہادت کے قبول ہونے کے لیے گواہ کے صالح اور عادل ہونے کی شرط ہے۔ تو قیاس میں وصف کے علت ہونے کے لیے شرط ہے کہ وصف میں صلاحیت و عدالت موجود ہو، کہ وصف میں یہ صلاحیت و عدالت موجود ہوگی، وصف میں صلاحیت و عدالت موجود ہوگی، تبھی یہ وصف حکم کی علت بن سکے گا۔ تو کہتے ہیں کیونکہ وصف قیاس میں دعویٰ میں شاہد کے درجے میں ہے، تو جس طریقے سے شاہد میں شہادت کے قبول کیے جانے کے لیے شرط ہے کہ گواہ صالح اور عادل ہو، اسی طریقے سے وصف میں قیاس کے مقبول اور ثابت ہونے کے لیے وصف کا صالح اور عادل ہونا ضروری ہے۔ البتہ ان دونوں شرطوں صلاحیت و عدالت کے درمیان آپس میں فرق یہ ہے کہ صالح ہونا جواز عمل کی شرط ہے، اور عدالت وجوب عمل کی شرط ہے۔ تو جس طرح دعویٰ میں گواہ صالح نہ ہو تو اس کی گواہی پر عمل کرنا قاضی کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر صالح ہو، عادل نہ ہو تو اس کی گواہی پر عمل کرنا قاضی کے لیے جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے، اور اگر گواہ عادل بھی ہو تو اس کی گواہی پر عمل کرنا قاضی کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح قیاس میں بھی وصف اگر صالح نہ ہو تو اس قیاس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور اگر وصف صالح ہو، عادل نہ ہو تو اس قیاس پر عمل کرنا جائز ہے، واجب نہیں، اور اگر وصف عادل بھی ہو تو اس قیاس پر عمل کرنا واجب ہے۔ وَكَمَا أَنَّ فِي الشَّاهِدِ، جس طریقے سے کہ شاہد میں صلاح سے پہلے عمل جائز نہیں ہے، اور عدالت سے پہلے عمل واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے وصف میں بھی۔ ثُمَّ بَيَّنَ مَعْنَى الصَّلَاحِ وَالْعَدَالَةِ، پھر مصنف نے متن کی عبارت میں یہ بتایا کہ وصف کی
علیت کی دلیل دو امور کا مجموعہ ہے اور وہ صلاحیت و عدالت ہے۔ اب مصنف سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ صلاحیت کیا چیز ہے، وصف کا صالح ہونا کیا ہے، عدالت کیا چیز ہے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ پھر مصنف نے صلاح اور عدالت کے معنی کو بیان کیا لفظ کی ترتیب کے سوا پر کہ اولاً عدالت کے ذکر کو شروع کیا اپنے آنے والے قول سے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آنے والی جو عبارت ہے اس عبارت کے ذریعے سے مصنف صلاح اور عدالت کے معنی کو بیان فرما رہے ہیں، مگر یہ بیان لفظ و نشر غیر مرتب ہے، کیونکہ لفظ میں صلاح کا ذکر پہلے ہے، عدالت کا ذکر بعد میں ہے، اور نشر میں عدالت کا بیان پہلے ہے اور صلاح کا بیان بعد میں ہے۔ تو صلاح و عدالت دونوں کا بیان ہے، مگر لفظ میں صلاح کا ذکر پہلے، عدالت کا ذکر بعد میں، اور نشر میں عدالت کا ذکر پہلے اور صلاح کا ذکر بعد میں، یہ لفظ و نشر غیر مرتب ہے۔ تو کہتے ہیں پھر مصنف نے صلاح اور عدالت کے معنی کو بیان کیا لفظ کی ترتیب کے سوا پر، فبدأ اولاً بذکر العدالہ، تو پہلے عدالت کے ذکر سے مصنف نے شروع کیا اپنے اس قول سے بظہور اثرہ فی جنس الحکم المعلل بہ، بأن ظہر اثر الوصف فی جنس الحکم المعلل بہ من خارج قبل القیاس، وإن ظہر اثرہ فی عین ذلک الحکم المعلل بہ منہ فبالطریق الاولی، وجملتہ ترتقی الی اربعۃ انواع: الاول ان یظہر اثر عین ذلک الوصف فی عین ذلک الحکم وہو متفق علیہ کاثر عین الطواف فی عین سور الحرہ، والثانی ان یظہر اثر عین ذلک الوصف فی جنس ذلک الحکم وہو الذی ذکرہ المصنف رحمہ اللہ کالصغر، ظہر تاثیرہ فی جنس حکم النکاح وہو ولایۃ المال للولی، فکذا فی ولایۃ النکاح، والثالث ان یؤثر جنسہ فی عین ذلک الحکم کاسقاط قضاء الصلاۃ المتکثرہ بعذر الاغماء، فإن لجنس الاغماء وہو الجنون والحیض تاثیرا فی عین اسقاط الصلاۃ، والرابع ما ظہر اثر جنسہ فی جنس ذلک الحکم کاسقاط الصلاۃ عن الحیض، فإن لجنسہ وہو مشقۃ السفر تاثیرا فی جنس سقوط الصلاۃ وہو سقوط الرکعتین، وہذہ الاقسام کلها مقبولۃ وقد اطال الکلام فیہا صاحب التوضیح۔ بظہور اثرہ فی جنس الحکم المعلل بہ، ای بأن ظہر حکم معلل بہ ای بالوصف، حکم معلل بہ کے جنس میں اس وصف کے اثر کے ظاہر ہونے سے، بأن ظہر بیں طور کہ وصف کا اثر قیاس سے پہلے کسی خارجی دلیل سے ظاہر ہو چکا ہو۔ تو عدالت وصف کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ وصف معدل ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وصف کی عدالت ثابت ہو چکی ہو۔ اب آپ کہیں گے وصف کی عدالت کیا ہے؟ وصف کی عدالت یہ ہے کہ اس وصف کی تاثیر ظاہر ہو چکی ہو،
تاثیر ظاہر ہو چکی ہو، یعنی وہ وصف کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھا چکا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ یا اجماع میں وہ وصف کسی حکم کو ثابت کر چکا ہو، اور اگر اس کا اثر کہیں ظاہر نہ ہوا ہو تو پھر اس کو علت بنانا درست نہیں ہوگا۔ اب رہی بات یہ کہ وصف کی تاثیر کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، تو وصف کی تاثیر کے ظاہر ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ وہ جملتہ ترتقی عبارت آ رہی ہے، 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس وصف کو حکم کی علت بنایا جا رہا ہے، جس وصف کو حکم کی علت بنایا جا رہا ہے، بعینہ اسی وصف کا اثر بعینہ اسی حکم معلل بہ میں ظاہر ہو چکا ہو، یعنی اس وصف نے اسی حکم کو ثابت کر دیا ہو۔ یہ پہلی صورت میں ہمارا اور امام شافعی کا اتفاق ہے کہ اتفاقی طور پر ہم دونوں کے نزدیک یہ صورت مقبول ہے۔ کون سی صورت؟ بعینہ اسی وصف کا اثر بعینہ اسی حکم معلل بہ میں ظاہر ہو چکا ہو، احناف کے ہاں بھی اور امام شافعی کے ہاں بھی۔ جبکہ باقی 3 صورتیں 4 صورتوں میں سے احناف کے ہاں مقبول ہیں لیکن امام شافعی کے ہاں مقبول نہیں ہیں۔ پہلی صورت کی مثال، بلی کے جوٹھے کا پاک ہونا، یہ ایک حکم ہے۔ طہارت سور ہرہ یہ ایک حکم ہے، اور طواف مکیس علیہ بلی کی صفت ہے، اور یہ علت ہے، وصف ہے اور علت ہے، اور بعینہ یہ وصف طواف بعینہ یہ وصف طواف والی علت کا اثر بعینہ اسی حکم میں سنت رسول اللہ کے اندر ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ طواف والی علت بلی کے جوٹھے کی طہارت کو ثابت کرنے میں اپنا اثر دکھا چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ۔ تاثیر کی دوسری صورت، جس وصف کو حکم کی علت بنایا جا رہا ہے، جس وصف کو حکم کی علت قرار دیا جا رہا ہے، بعینہ اسی وصف کا اثر اس حکم معلل بہ کہ ہم جنس حکم میں ظاہر ہوا ہو۔ متن میں یہی صورت ماتن نے بیان کی ہے۔ اس کی مثال جیسے ولی کو ولایت نکاح حاصل ہونا، نکاح کی ولایت کا حاصل ہونا یہ حکم ہے، اور اس حکم کی علت صغر یعنی نابالغ ہونا ہے۔ بعینہ اسی صغر والے وصف بعینہ یہی وصف صغر کا اثر اس حکم معلل بہ ولایت نکاح بالصغر، حکم معلل بہ ولی کو ولایت نکاح کا حاصل ہونا
حکم معلل بہی یعنی ولی کو ولایت نکاح کا حاصل ہونا اس کے ہم جنس حکم میں اجماع کے اندر اس وصف کا وصف صغر کا اثر ظاہر ہو چکا ہے، اور وہ ہم جنس حکم ولایت مال ہے کہ ولی کو بالاتفاق لڑکی کے مال میں ولایت تصرف حاصل ہے، اسی صغر والی علت کی وجہ سے۔ تو پھر ہم قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح ولی کو علت صغر کی وجہ سے لڑکی کے مال پر ولایت حاصل ہے، اسی طرح اس صغر والی علت کی وجہ سے ولی کو لڑکی کے نکاح کی ولایت بھی حاصل ہوگی۔ بلفظ دیگر یوں کہا جائے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ صغیرہ کے مال پر ولی کو ولایت تصرف حاصل ہے، یہ ایک حکم شرعی ہے۔ اس کی علت ہے صغر کہ جس کا مال ہے وہ صغیرہ ہے، اس میں بچپنا پایا جاتا ہے، اس کو معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو وہ اپنے معاملے میں بھلا تصرف کیسے کرے گی؟ اس لیے اس کے صغر کی وجہ سے ولی کو ولایت تصرف حاصل ہے۔ اب صغیرہ کی ذات پر ولی کو ولایت نکاح حاصل ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں اسی صغر والی علت کی وجہ سے ولی کو صغیرہ پر ولایت نکاح بھی حاصل ہوگی۔ امام شافعی بھی ولایت نکاح حاصل ہونے کے قائل ہیں، مگر ان کے نزدیک اس کی علت بکر باکرہ ہونا ہے، لیکن ہماری علت راجح ہے، کیونکہ اجماع میں اس علت صغر کا اثر حکم معلل بہی یعنی ولایت نکاح کے ہم جنس حکم ولایت مال میں ظاہر ہو چکا ہے۔ تیسری صورت تاثیر کی یہ ہے کہ جس وصف کو حکم کی علت بنایا جا رہا ہے، جس وصف کو حکم کی علت بنایا جا رہا ہے، اس وصف کے ہم جنس وصف کا اثر ظاہر ہو چکا ہو، اسی حکم معلل بہی میں۔ اس کی مثال جیسے کثیر نمازوں کی قضا کا ساقط ہونا ایک حکم ہے، اور اس کی علت عذر اغماء بے ہوشی کا عذر ہے، بعین ہی اسی حکم معلل بہی کثیر نمازوں کی قضا کا ساقط ہونا میں بھی اس وصف کے ہم جنس وصف کا اثر ظاہر ہو چکا ہے، اور بے ہوشی کا ہم جنس وصف جنون اور حیض ہے، اور جنون اور حیض کی وجہ سے کثیر نمازوں کی قضا ساقط ہو جانا یہ نص سے ثابت ہے۔ تو جنون اور حیض کا کثیر نمازوں کی قضا کے ساقط ہونے کی علت ہونا نص سے ثابت ہے، تو ان کے ہم جنس وصف یعنی اغماء کو کثیر نمازوں کی قضا کے ساقط ہونے کی علت قرار دینا درست ہوگا۔ والرابع، چوتھی صورت یہ ہے کہ جس وصف کو حکم کی علت قرار دیا جا رہا ہے، اس وصف کے ہم جنس وصف کا اس حکم معلل بہی کے ہم جنس حکم میں اثر ظاہر ہو چکا ہو، جیسے حائضہ عورت سے پوری نماز کا ساقط ہو جانا ایک حکم شرعی ہے، اور اس کی علت مشقت ہے کہ حیض کے زمانوں کی نمازوں کو قضا کرنے میں اسے مشقت ہوگی، اور اس وصف کا ہم جنس وصف سفر کی مشقت ہے، اور اس حکم
یعنی پوری نماز کا ساکت ہو جانا، اس کا ہم جنس حکم ہے آدھی نماز کا ساکت ہو جانا، تو اس ہم جنس وصف مشقت سفر کا ہم جنس حکم یعنی آدھی نماز کے ساکت ہونے کی علت ہونا نص سے ثابت ہو چکا ہے کہ سفر کی مشقت کی وجہ سے آدھی نماز ساکت ہو جاتی ہے، لہٰذا مجانست کا اعتبار کرتے ہوئے حیض کو پوری نماز کے ساکت ہونے کی علت قرار دینا درست ہوگا۔ وَإِنْ ظَهَرَ أَثَرُهُ فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ، اور اگر وصف کا اثر بعینہ ہی اس حکم معلل بہ میں ظاہر ہوا ہو، فبالطریق الاولیٰ، تو وصف کی عدالت بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگی۔ وَجُمْلَتُهُ ترتقی الی اربعۃ انواع، اور عدالت وصف کی کل 4 صورتیں 4 انواع تک پہنچتی ہیں۔ الاول ان یظہر، پہلی قسم یہ ہے کہ بعینہ ہی اسی وصف کا اثر بعینہ ہی اس حکم میں ظاہر ہو، وہو متفق علیہ، ایسے وصف کی عدالت و تاثیر پر اتفاق ہے، جیسے عین طواف جو حرہ کا وصف ہے، جیسے بعینہ ہی طواف کا اثر بعینہ ہی سورہ حرہ کی طہارت میں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ بعینہ ہی اس وصف کا اثر اس حکم کے جنس میں ظاہر ہو۔ یہ دوسری قسم وہ ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا، جیسے کہ صغر ظہر تاثیرہ، جیسے کہ صغر کہ اس کی تاثیر، صغر جو وصف ہے، صغر اس کی تاثیر، اس وصف کی تاثیر حکم نکاح کے جنس میں، حکم نکاح کے جنس میں، اور وہ کیا ہے؟ ولی کے لیے ولایت مال میں ظاہر ہو چکی ہے، تو اسی طریقے سے ولایت نکاح میں بھی، اسی طریقے سے اس کی تاثیر ولایت نکاح میں بھی ظاہر ہوگی۔ تو ولی کے لیے صغیر کے نکاح، صغیرہ کے نکاح کی ولایت ہوگی۔ تیسری قسم یہ ہے ان یؤثر جنسہ فی عین ذلک الحکم، تیسری قسم یہ ہے کہ جنس وصف یعنی اس وصف کی جنس اس حکم کے عین میں بعینہ ہی اس حکم میں مؤثر ہو، جیسے کاسقاط قضاء الصلاۃ المتکثرہ، جیسے کہ بہت سی نمازوں کی قضاؤں کا اسقاط، بہت سی یعنی وہ آدمی جس پر ایک دن اور ایک رات تک بے ہوشی طاری رہی، تو وہ قضا کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ بے ہوشی طاری رہی تو قضا کرے، اور اس سے کم رہی تو قضا نہ کرے۔ تو کہتے ہیں جیسے بہت ساری نمازوں کی قضا کا اسقاط کس کی وجہ سے؟ بعذر الاغماء، عذر اغماء کی وجہ سے، عذر بے ہوشی کی وجہ سے، کیونکہ اغماء وصف ہے، اس اسقاط کی علت ہے، اور جنس اغماء اور وہ جنون و حیض ہے، اس کی تاثیر ثابت ہو چکی ہے صلاۃ کے عین اسقاط صلاۃ میں۔
والرابع ما ظہر اثر جنسہ فی جنس ذالک الحکم، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جنس وصف کا اثر اس حکم کے جنس میں، اس حکم یعنی اس حکم معلل بہ کے جنس میں ظاہر ہوا ہو، جیسے حیض سے نماز کا اسقاط، کیونکہ حیض مسقط صلاۃ ہے مشقت کی وجہ سے، فإن لجنسہ، کیونکہ جنس حیض کا وہو مشقت سفر، اور وہ مشقت سفر ہے، اس کی تاثیر ہے کس میں؟ سقوط صلاۃ کے جنس میں، اور سقوط صلاۃ کی جنس کیا ہے؟ وہ سقوط رکعتین ہے۔ وہذہ الاقسام کلھا مقبولۃ، یہ چاروں قسمیں ہمارے یہاں مقبول ہیں۔ صاحب توضیح نے ان میں گفتگو لمبی کی ہے۔